اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ۔ ARYQ-TV کی یہ تاریخ ہے الحمدللہ کہ جب بھی اکابرین کی تاریخیں آتی ہیں، جب بھی خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخیں آتی ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے تاریخیں آتی ہیں، تو ضرور انہیں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جاتا ہے، ان کی عظیم خدمات کو یاد کیا جاتا ہے، اور ناظرین تک ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے ہم اپنے سیرت و کردار کو روشن کر سکتے ہیں۔ جہاد جو ہے ظاہر ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے حوالے سے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ اس کا جذبہ پایا جاتا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آگے بڑھیں اور کفر و شرک اور مشرکین کا جو ہے قلقمہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، اور یہی جذبہ شہادت جو ہے، جذبہ جہاد جو ہے، حضرت خالد بن ولید میں بہت نظر آتا ہے۔ اگرچہ بدر و احد میں تو وہ اسلام کا دفاع نہ کر سکے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد جب آپ کی ہم خدمات دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہو، یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم و بیش 10.5 سالہ عہد خلافت ہو، اس میں آپ جو ہے عرب کے جرنیل نظر آتے ہیں۔ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والی اس شخصیت کو عظیم شخصیت کہا جاتا ہے اور عظیم مجاہدین میں شمار کیا جاتا ہے، اور ایک ایسے شجاع انسان کہ جنہوں نے کفار کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا ہر کفار کے حملے کا، بلکہ دفاع اسلام کے لیے ہمیشہ اپنا جو ہے سینہ سپر رکھا اور اپنی تلوار کو بے نیام رکھا۔ جب نام آ جاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کیسے کیسے عظیم مجاہدین پیدا ہوئے اور کیسا عظیم نام اپنے بنایا کہ آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی عظیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا۔ جو اللہ کی تلوار ہو وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے، وہ کیسے ہار سکتی ہے؟ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا امامہ شریف ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کا منہ مبارک بھی ہوا کرتا تھا، اور جو برکت کے لیے آپ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ کی جو عقیدت ہے، محبت ہے، وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے میدان کارزار میں وہ اپنی بہادری کے نشانات چھوڑے ہیں کہ جو آج بھی تاریخ میں موجود ہیں، اور تا صبح قیامت جن کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آج میرے مہمانوں میں موجود علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ہیں، گاہے بگاہے تشریف لایا کرتے ہیں، آج ایک بار پھر تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے سناخہ ممتاز و معروف سناخہ جناب الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ایک کلام شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دیکھیے گا کہ آج ایک عظیم مجاہد اسلام کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ARYQ-TV کس انداز میں پیش کرتا ہے، ان کی سیرت، ان کے کارنامے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے بعد از نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی کا سہارا لیتے ہوئے کلام اعلی حضرت سے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ شاید یہ اعلیٰ حضرت نے حضرت خالد بن ولید کی ایک تخیل لیا ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ربائی اور کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کر رہے تھے الحاج محمود الحسن اشرفی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ابتداً یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا آپ کی ولادت کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے جب کسی شخصیت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو اس شخصیت کا پھر پس منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسی شخصیت ہے، کب ولادت ہے اور خاندانی پس منظر کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اقبال نے کہا تھا سوچا بھی ہے مرد مسلمہ کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار۔ تو خالد جہاں باز سیف اللہ سید الحرب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے آپ کے، قربان جائیں ہم آپ کے نصیب پر بھی اور قربان جائیں آپ کے فضل و کمال پر بھی، جرت، شجاعت، دلیری، بہادری کا استعارہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری رگوں میں حرارت آ جاتی ہے، آج بھی ان کا تصور آتا ہے، ان کا نام آتا ہے تو ہمیں جرت، شجاعت، دلیری اپنے اندر محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ہیں، وہ حاتم طائی ہے نا، اس کے ساتھ سخاوت کا تصور لازم
لازم و ملزوم ہے کہ حاتم کا تصور آئے تو سخاوت کا تصور آتا ہے. تو سیدنا خالد بن ولید کو بھی جرت، شجاعت، دلیری، بہادری کے ساتھ ایسا ان کا تصور لازم و ملزوم ہے کہ حضرت خالد بن ولید کا تصور آتا ہے تو فوراً ساتھ جری، دلیر، بہادر اور اس کی شجاعت، بہادری، دلیری کا تصور آتا ہے، کریج کا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بہترین جنرل تھے، سپہ سالار بہترین تھے، جو آپ کو صلاحیتیں حاصل تھیں، کمال درجے کی آپ کو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں، اور آپ بہترین ایتھلیٹ تھے اپنے دور کے، بہترین. جتنے اس وقت کے حرب سے متعلق امور تھے ان تمام پہ آپ کی بڑی زبردست کمانڈ تھی. آپ کو ید طولہ حاصل تھا، نیزے بازی ہو، تیر اندازی ہو، شمشیر زنی ہو، شاہ سواری ہو. شاہ سواری کہہ رہا ہوں، گھڑ سواری نہیں کہہ رہا. اس کی وجہ ہے اصل میں ایک ہے گھوڑے پر سوار ہونا اور ایک ہے اونٹ پہ سوار ہونا. عرب جو ہے وہ صرف گھوڑے پر سوار ہونے کو شاہ سواری نہیں تسلیم کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو گھوڑا اور اونٹ جو ہے وہ دونوں پہ اچھے انداز میں سواری کر سکے، کیونکہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. کیونکہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جو ہے دشمن پہ حملہ کرنا ہوتا ہے میدان جنگ کے اندر، رزم کے اندر، لیکن اونٹ پہ جو سوار ہونا ہے یہ سوار ہو کے سفر کرنا ہے، لمبا صحرا کا سفر کرنا ہے، ریگستان کو جو طے کرنا ہے وہ اسی پر ہے. تو وہ شاہ سواری کے لیے دو چیزوں کو ضروری مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو اونٹ اور گھوڑا دونوں پہ اچھے انداز میں سواری کرتا ہو تو وہ جو ہے شاہ سوار ہے. تو اسی لیے میں نے گھڑ سواری کی وجہ شاہ سواری کہا، کیونکہ سیدنا خالد بن ولید کی اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، ان کی بایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو دونوں صورتیں نظر آئیں گی کہ گھڑ سواری بھی آپ کی کمال درجے کی تھی اور اونٹ سواری وہ بھی کمال درجے کی تھی. تو آپ صحیح معنوں میں شاہ سوار تھے. کیا کہنے آپ کے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ کے جو ہے وہ خاندانی پس منظر کی طرف آئیں، فیملی ٹری کی طرف آئیں تو آپ کا خاندانی پس منظر یہ ہے. آپ کی ولادت جو ہوئی ہے، آپ کے والد خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ، یہ جو ساتویں پشت ہے آپ کی حضرت مرہ، یہ مرہ پر آ کر آپ کا نسب سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور یہیں سیدنا صدیق اکبر سے بھی آپ کا نسب ملتا ہے. اور آپ کی والدہ جو ہیں حضرت، آپ کی والدہ ہیں لبابہ صغرا بنت حارث. یہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر تھیں، سسٹر تھیں. یعنی ام المومنین آپ کی خالہ ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام آپ کے خالو ہوئے. یعنی آپ حضور جان علیہ السلام کے ساتھ آپ کا قرابت کا تعلق بھی ہے، قریبی تعلق، رشتہ داری بھی ہے کہ وہ آپ کے خالو بھی ہیں. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں حضرت ام الفضل لبابہ کبرا بنت حارث، وہ بھی آپ کی والدہ کی ہمشیر ہیں. باقی اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس بارے میں اختلاف موجود ہے. بھائیوں کی طرف آئیں، بھائیوں کے بارے میں اختلاف ہے مورخین کا. بعض نے 10 کی تعداد ذکر کی ہے، بعض نے 12 کی ذکر کی ہے، بعض نے 7 کی ذکر کی ہے. میں ان میں سے صرف ان 2 کا ذکر کر دیتا ہوں جو مسلمان ہوئے. ایک ولید، آپ کے والد کا نام بھی ولید تھا، بھائی کا نام بھی ولید تھا، اور دوسرے جو ہے وہ ہشام رضی اللہ عنہما. یہ 2 بھائی آپ کے وہ ہیں جو مسلمان ہوئے. 2 بہنیں تھیں، ایک فاختہ اور ایک فاطمہ. دونوں بہنیں جو ہے وہ مسلمان ہوئیں رضی اللہ عنہما. دونوں جو ہے وہ مشرف با اسلام ہوئی ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آئی ہیں. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جہاں تک ولادت کی بات ہے تو آپ کی ولادت کے اندر کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ ولادت کب ہوئی ہے، لیکن بعض کتب تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اور آپ کے مابین بچپن میں ایک جو ہے وہ کشتی ہوئی تھی، جس میں آپ نے جو ہے ان کی پنڈلی کو زر پہنچا دی تھی، ان کی پنڈلی مبارک جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ہم عمر تھے. تو اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب بعثت ہوئی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی عمر مبارک تھی 27 برس. تو یوں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 27 برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. بہت اچھے انداز میں، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے. عظیم مجاہد اسلام کی خدمت میں اور ایک ایسے جری اور ایک ایسے شجاع شخصیت کے جو تاریخ کے ہیرو کے طور پر ہمارے سامنے جن کی شخصیت موجود ہے. اب آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے ہم جان لیں کہ آیا آپ نے کب اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں آپ کب داخل ہوئے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ تفصیلات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اسلام کے ہیرو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اوصاف سے نوازا ہے، ان کے ایام بھی مناتے ہیں، انہیں یاد بھی کرتے ہیں، اور یہی پیغام ہم اپنی جنریشن تک بھی پہنچاتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فضائل اور کمالات سے نوازا تھا، اور ہم نے تاریخ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ وہ نمایاں صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت حاصل تھی، اسلام لانے سے قبل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک خصوصی رعب اور دبدبہ اسلام کا قائم کیا تھا. یہی چیز ہمیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نظر آتی ہے. طبقات ابن سعد میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی دیکھتا تھا تو آپ کا رعب و دبدبہ میری شخصیت پہ طاری ہو جایا کرتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا بہترین وقت ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا رعب مجھے یہ عمل کرنے نہیں دے رہا. پھر عصر کی نماز میں نے یہ دیکھا، تب بھی میری ہمت نہیں ہوئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں کی طرف سے آتے تھے تو اس انداز سے حملہ کیا کرتے تھے کہ ان جنگوں میں وہ جیت جایا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں یہ بار بار خیال پیدا ہوتا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے. مجھے جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قربت اور اپنائیت محسوس ہوتی ہے، انسیت محسوس ہوتی ہے. ایک کیفیت آپ پہ یہ بھی طاری ہوئی کہ آپ سوچا کرتے تھے کہ میں یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لوں یا اسلام کی طرف چلا جاؤں. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل آپ پہ ایسا ہوا کہ آپ کے بھائی ولید بن ولید نے اسلام قبول کر لیا اور خط کے ذریعے قبول اسلام کی دعوت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط ملا تو آپ اس خط کو پڑھ کے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے کہا کہ اب یہی وقت ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اور جب انسان کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو اپنے قریبی رازداروں سے، ساتھیوں سے مشاورت کرتا ہے. تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو انہیں اور خوشی ہوئی کہ اب ہم دونوں مل کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے. ایک خاص کیفیت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے کشاں کشاں مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں کہ راستے میں ہی آپ کو عمر بن عاص کا سامنا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے. یہ تینوں بڑے گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملے اور ملنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، سلام کیا اور کہا کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی محبت سے فرمایا کہ جو اتنا ذہین ہو، جو اتنا اچھا انسان ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام سے دور رہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی اور محبت تھی، اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عمر مراد رسول ہیں، ایسے ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب آ رہے ہیں اور حضور چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں، اور اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ تم اتنے نیک فطرت ہو کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ تم کفر کے اندر رہو. انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کیا، آپ کے دیگر ساتھی نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد فرط محبت سے لبریز ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اس سے پہلے میں جب مسلمانوں کے مقابلے میں آیا اور میں نے جن جن کو اسلام لانے سے روکا، دور کیا اپنی شمشیر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن آپ کی کیفیت ایسی تھی، آپ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے میرے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور 3 دعائیں فرمائیں. اے اللہ تو خالد بن ولید کی مغفرت فرما دے، اے اللہ خالد بن ولید کو قبول فرما لے، اے اللہ خالد بن ولید کی تمام خطاؤں کو معاف فرما لے. اور اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا. کیسے مربوط انداز میں آپ نے آپ کی قبول اسلام کو واضح فرمایا، اور بہت اچھے انداز، بڑے بالترتیب اس کو آپ نے پیش فرمایا، بہت اچھے انداز میں. اچھا، اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویسے تو اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہر صحابی رسول کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیمانے، اس منصب پر نظر آتا ہے کہ اسے نہ جاہو حشمت چاہیے، نہ کوئی منصب چاہیے، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش نظر آتی ہے ہر صحابی رسول کی. تو آپ کی جو عسکری جو صلاحیت تھی آپ کی، اس کے حوالے سے، اور شوق جہاد جو ہے وہ کس پائے کا تھا،
میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ لیکن اس میں جہاں تک عسکری صلاحیت کی بات ہے، ایک تو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جو ہے وہ آپ بہترین ایتھلیٹ تھے، تو یعنی جو اس وقت ضرورت تھی بہترین جنگ کرنے کے لیے، جن ٹولز کی ضرورت تھی اور جن سکلز کی ضرورت تھی وہ آپ کے اندر ویسے ہی موجود تھیں۔ اور جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے بنو مخزوم، اس قبیلے کا کام ہی یہ تھا۔ عرب کے اندر جو ہے جو مشہور قبائل تھے، ان مشہور میں جو شاخ قریش جو ہے، قریش کی شاخوں میں سے 3 شاخیں مشہور تھیں، ان میں سے ایک بنو مخزوم ہے۔ تو ہر ایک کے ذمہ جو ہے وہ کام ڈسٹریبیوٹ تھا کہ کیا کام کرنا ہے۔ بنو مخزوم کا کام کیا تھا؟ بنو مخزوم کا کام تھا آلات حرب کی فراہمی اور جنگوں کی ترتیب دینا، کہ کیسے لشکر کو کس طرح ترتیب دینا ہے۔ تو یہ تو آپ نے اپنے خاندان سے پیچھے سے یہ انہیریٹ کیا ہے۔ اور پھر آپ کے والد بھی چونکہ رئیس آدمی تھے، امیر کبیر تھے، آپ امیر زادے ہیں، امیر خاندان کے ہیں، تو جو امیر لوگوں کے اندر جو اوصاف، اچھے اوصاف، وہ اچھے اوصاف آپ کو وہاں سے انہیریٹ ہوئے، وہ آپ نے حاصل کیے۔ یعنی امیر لوگوں کے اندر جیسے غنا ہوتا ہے، وہ غنا آپ کے اندر تھا، استغنا تھا آپ کے اندر، اور یہ جو جنگی مہارت ہے یہ تو آپ کے اندر ویسی تھی۔ اور پھر خود بھی آپ ایسے، باقاعدہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو شخصیت تھی ایسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جو ہے وہ باروب چہرہ، اور جیسے ایک پہلوان ہو، جیسے عظیم پہلوان ہو، اس کی طرح کا آپ کا جو ہے وہ سراپا تھا، بھرا چہرہ جو ہے وہ، کشادہ پیشانی، کشادہ سینہ، داڑھی مبارک بھی جو ہے آپ اس نے چہرے کو بھرا ہوا، باروب اور دبدبے والی شخصیت تھی آپ کی، ڈیشنگ پرسنالٹی جسے کہا جاتا ہے نا، آپ ڈیشنگ پرسنالٹی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چہرے کی جو رعنائی ہے اور جو وسامت ہے اس میں بھی فرق نہیں تھا کوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ باروب تو ہیں لیکن جو ہے وہ حسین نہیں ہے، باروب ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حسین بھی تھے، چارمنگ پرسنالٹی بھی آپ کی تھی، ڈیشنگ پرسنالٹی، چارمنگ پرسنالٹی کے حامل ہے۔ پھر ہم جو سیدنا خالد بن ولید کے اندر جو اضافی چیز ایک دیکھتے ہیں کہ سخاوت بھی آپ کے اندر پائی جاتی تھی، سخی تھے، دل کے سخی تھے، یعنی دھنی بھی تھے، سخی بھی تھے، مال بھی تھا، اللہ نے مال بھی عطا فرمایا تھا اور اللہ نے دل بھی عطا فرمایا تھا، دل بھی آپ کا تونگری بدل نب مال، تو آپ کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ بھی غنی تھا۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اندر ایک چیز اور جو انہیں ممتاز کرتی ہے وہ ہے ان کی حکمت، ان کی وزڈم، کیونکہ ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت دلیر ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، لیکن حکمت والا معاملہ ان کا کمزور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حکمت اور دانائی تو ان کے اندر بہت ہوتی ہے لیکن جرت اور شجاعت اس کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ وزڈم، انٹیلیکٹ، اس کو آپ دیکھیں یا بریوری اور کریج کو دیکھیں، دونوں جہتیں جو ہے، جرت و شجاعت بھی آپ کے اندر جو ہے وہ نقطہ عروج پر تھی، اسی طرح آپ کے اندر حکمت اور ذہانت یہ بھی آپ کے اندر اوج کمال پر تھی، یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ایسی تھیں۔ اور جتنی آپ نے جنگیں لڑی ہیں، آپ کے بارے میں باقاعدہ کتب تاریخ ساری یہ کہتی ہیں کہ آپ جن جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہیں، بالخصوص جہاد کے اندر، کبھی آپ جو ہے وہ شکست خوردہ نہیں لوٹے، ہمیشہ آدائے دین کے دانت کھٹے کر کے ہی آئے ہیں، بیشہ آپ نے ان کے چھکے چھڑائے ہیں، اور یہ ایج آپ کو حاصل ہے۔ باقی دیگر جتنے بھی بڑے بڑے جنرلز ہیں دنیا میں جن کے نام ہیں، آپ کا اگر حریف کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے اس معاملے میں تو صرف چنگیز خان کو قرار دیا جا سکتا ہے، کہ چنگیز کے لیے یہ بات کی جاتی ہے، باقی اور کوئی بھی اس میں آپ کا حریف نہیں ہے۔ لیکن چنگیز پر بھی آپ کو ایک ایج حاصل ہے، اور وہ ایج یہ ہے کہ چنگیز خان حملہ تو کرتا تھا لیکن چنگیز خان کے پاس افرادی قوت ہمیشہ بہت زیادہ تھی اور وسائل بھی زیادہ تھے، لیکن آپ نے بالکل آپ نے کم وسائل کے ساتھ اور کم افرادی قوت کے ساتھ بھی شکست سے بچے ہیں، ہزیمت سے بچے ہیں، یا تو اگلے کو ہرا کر آئے ہیں یا پھر جو ہے وہ ٹائی ہو گیا، یا ٹائی کروایا ہے یا اگلے کو ہرا کر آئے، کبھی شکست کا داغ آپ نے اپنے ماتھے پہ نہیں لگنے دیا۔ اور دوسرا ایج آپ کو یہ ہے کہ چنگیز خان نے کبھی مبارزت نہیں کی، وہ جنگ کے اندر کبھی خود آگے بڑھ کے مطالبہ کر کے اکیلا دو بدو لڑائی نہیں کرتا تھا، وہ جنرل لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید تو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا سید الحرب، جنگ کے سردار ہیں یہ، تو سید الحرب ہیں اور سیف من سیوف اللہ ہیں، باقاعدہ کئی جگہوں پر ثابت ہے کہ آپ نے دو بدو لڑائی کی ہے، مبارزت کر کے باقاعدہ جو ہے وہ مطالبہ کر کے دو بدو لڑے ہیں، دو بدو اکیلے، تو یہ آپ کو چنگیز خان پر بھی ایج حاصل ہے۔ تو فاتحین عالم کی تاریخ دیکھیں، سپہ سالاروں کی تاریخ دیکھیں، جنرلز کی تاریخ دیکھیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی مثال آپ ہیں، پیور جیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے آپ کی جو حربی صلاحیت، عسکری صلاحیت اور جذبہ جہاد جو ہے آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ جینیٹکلی آپ میں چیز جو موروثی طور پر آپ کو ملی، تو وہ صفات تو آپ میں موجود تھی۔ پھر کرم بالائے کرم یہ ہو گیا کہ آپ مشرف اسلام ہو گئے، جنگ موتا اور فتح مکہ سے پہلے آپ قبول اسلام ہوا آپ کا، اور اس کے بعد جو آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں بطور جنرل بہت زبردست انداز میں وہ
رقم ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا اکابرین اسلام کی نظر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ اس حوالے سے روشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور شرف عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کی نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھرپور اعتماد کیا کرتے تھے کہ جہاں یہ جائیں گے کامیاب لوٹ کر آئیں گے. اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھیں، آپ نے ان تمام ادوار میں کم و بیش 125 جنگوں میں شرکت کی ہے. میں کہوں گا غزوات و سرایا اور اس کے بعد جو جہاد ہوا آپ نے 125 جنگوں میں شرکت کی ہے. اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں تیر یا تفنگ کا وہ نہ ہو، نشان نہ ہو، آپ یہ فرماتے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ سے ایک یہ قول منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پیدا کیا ہے ان کی ماں نے، اس کے بعد کسی اور شخص کو ایسی کسی ماں نے نہ جانا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ کو فیض یاب فرمایا تھا. اور یہ جو آپ کی جنگوں میں جیتنے کا واقعہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت کار فرما ہے کہ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں جاتے کامیاب ہو جاتے. تو کامیابی کا سبب کیا تھا کہ آپ کی مبارک ٹوپی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک موئے مبارک تھے اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ ایسی ہوئی کہ بظاہر لوگوں کو یہ لگا کہ مسلمانوں کا لشکر پسپائی کی طرف جا رہا ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میری ٹوپی میرے سر پر نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ خالد کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میدان کی طرف جا رہے ہیں. واقعہ دور کا ہے، شام کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کے مدد فرما رہے ہیں. جب یہ لشکر کی طرف جا رہے ہیں میدان جنگ کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش مجاہد بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اس کے قریب جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. تو ان سے کہا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی اس ٹوپی کی برکت سے ملتی تھی جسے وہ گھر میں بھول گئے ہیں، میں انہیں دینے کے لیے جا رہی ہوں. وہاں پر جب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہنچتے ہیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے کچھ لوگ ان کی جانب آ رہے ہیں اور ایک نقاب پوش شخصیت بھی ہے. قریب جا کر پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تو زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی زوجہ ام تمیم ہوں اور میں یہ آپ کو ٹوپی دینے کے لیے آئی ہوں. وہ ٹوپی آپ کو دیتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس جنگ کے اندر فتح عطا فرماتا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نظم و نثر میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے اور آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، عظیم مجاہد اسلام اور عظیم ایک ایسے سپہ سالار کہ جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے جری مجاہد کے جن کی داستانیں رقم ہیں فتوحات کی، جس کے حوالے سے بتایا کہ 125 غزوات و سرایا میں آپ کی شرکت نظر آتی ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے حضرت کہ آپ کا وصال مبارک اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون کون سی فتوحات ہیں تاریخ اسلام کی جن کا صحرا ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے. رئیس بھائی آپ دیکھیں غزوہ موتا کو دیکھیں، غزوہ موتا ہو، غزوہ حنین ہو، معرکہ طائف ہو، عراق کی فتوحات ہوں یا شام کی فتوحات ہوں، ان سب کے اندر آپ کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیدی اور بنیادی کردار نظر آئے گا. آپ کتب تاریخ اٹھائیں، کتب سیرت اٹھائیں، کتب حدیث اٹھائیں، سب کے اندر آپ کو سیدنا خالد بن ولید کے کارنامے رقم ملیں گے. کس طرح انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دی ہیں اور داد شجاعت دی ہے میدان کے اندر، رزم کے اندر. رزم کے آدمی تھے آپ. ویسے تو خیر آپ رزم اور بزم دونوں کے آدمی تھے، کیونکہ آپ کے اگر آپ حالات پڑھیں گے نا تو آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق تھا بڑا اچھا تعلق تھا. یعنی رزم میں تو آپ ہمیں دلیر، جری، شجاع یہ نظر آتے ہیں اور بزم کے اندر آپ ہمیں وہ جو اقبال نے کہا تھا رزم ہو یا بزم، پاک دل و پاک باز، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان.
ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ صرف شاعری کی حد تک نہیں ہے، واقعی اگر آپ ان ہستیوں کی آپ سیرت پڑھیں گے نا، بایوگرافی دیکھیں گے تو واقعی آپ کو یہ اقبال کے ان اشعار کی زندہ تصویریں نظر آئیں گی چلتی پھرتی، کہ وہ ہلکا یارہ میں وہ بریشم کی طرح نرم ہے، رزم حق و باطل میں وہ فولاد کی طرح، بے شک بے شک. فولاد کی طرح مومن. اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو نام نامی اس میں گرامی ہے نا، میں کہتا ہوں خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. ہمیشہ رہنے والا. کیا اس میں بامسمہ آپ نے پایا ہے، آپ نے ایسی داد شجاعت دی ہے، ایسی داد شجاعت دی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، آپ کا نام خالد، آپ کی ذات کو خالد نے خالد رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کا نام جیسے خالد ہے ایسے ہی آپ کے کارنامے بھی خالد ہیں، ہمیشہ صفحہ ہستی پر صفحہ دہر پہ نقش ہیں، ثبت ہیں، مٹنے والے نہیں، تا قیامت جو ہے وہ آپ کا نام باقی ہے خالد. دیکھ لیں صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ہم اور آپ بیٹھے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، قیامت تک ذکر خیر اسی طرح ہوتا رہے گا. تو خالد نے اس میں خالد سے بھرپور حصہ پایا ہے، یعنی یہ اس میں بامسمہ ہے، اس میں بے مسمہ نہیں ہے. تو کیا شان ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی. سیدنا خالد بن ولید وصال کی طرف آئیں 21 سنہ ہجریہ میں. دو قول ہیں ویسے، 22 سنہ ہجریہ کا قول بھی بعض نے لکھا ہے، لیکن جن مورخین نے 22 کا لکھا ہے ان کا انداز ایسا ہے جو شک اور شبہ کا اظہار، جس سے اظہار ہوتا ہے کہ شک اور شبہ ہے انہیں. جو 21 سنہ ہجریہ والے ایک تو اکثر ہیں جنہوں نے زیادہ تر لکھا ہے 21 لکھا، اور دوسرا انہوں نے جزم کے ساتھ لکھا ہے. 21 سنہ ہجریہ میں آپ کا وصال ہوا ہے حمص کے اندر، شام کا شہر تھا حمص، وہاں پر آپ کا وصال ہوا ہے. مدینہ منورہ کا بھی ایک قول موجود ہے لیکن وہ ضعیف قول ہے، راجح قول یہی ہے کہ حمص میں ہو، اسی وجہ سے آپ کا مدار مبارک آج بھی شام میں ہے. کیونکہ اگر مدینہ منورہ میں وصال ہوتا تو مدار اس وقت تو یہ رواج ہی نہیں تھا نا کہ اس طرح جو ہے وہ ڈیڈ باڈی لے کر کہیں جائیں گے، جسد خاکی کہیں اور لے کے جایا جائے. حکم بھی اسلام گئی ہے جہاں پر ہو وہیں پر تدفین کر دی جائے. تو شام کے شہر حمص میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور وہیں شام ہی میں آپ کا مدار پنروار آج بھی فائز الانوار ہے، آج بھی مرجع خلائق ہے. ایک آخری بات سیدنا خالد بن ولید کی ضرور کہنا چاہوں گا، جب انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ جہاد کا بھی جملہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، وہ جو اور آپ نے بھی ذکر کیا، اس پر انہوں نے آگے ایک جملہ اور کہا فلا نامت آیون الجبنا، بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے. اسے ہمارے پنجابی محاورے میں کہتے ہیں شالا بزدلاں کبھی نیند نہ آوے. یعنی سیدنا خالد بن ولید نے یہ پیغام دے دیا، یہ فرما کر اپنی زندگی کے ذریعے بھی پیغام دیا اور باقاعدہ الفاظ میں بھی دیا کہ بزدلوں کو نیند نہ آئے، کہ اگر یہ موت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے. اور بزدلی سے تو پناہ بھی مانگی ہے سرکار علیہ السلام نے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ان کی جرت، شجاعت، دلیری، بہادری، حکمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. اچھا شوق شہادت کے حوالے سے آپ کا جو قول ہے وہ اس کے حوالے سے شوق شہادت بھی آپ نے، جی بالکل، شوق شہادت کے حوالے سے کبھی موت آپ کی ہوئی، اور آپ نے باقاعدہ اس وقت اظہار بھی کیا کہ میں نے جو ہے میرے جسم پہ کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ نشان نہ ہو، تیر کا، نیزے کا، یا اور کسی بھالے وغیرہ کا کسی چیز کا، یعنی ہر حصہ جسم پر ہر اس پہ باقاعدہ نشان موجود ہے. لیکن یہ سعادت اللہ نے آپ کے حصے میں نہیں رکھی تھی. اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کر رکھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب سیف اللہ کہا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو کس کی جرت ہے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ سکے؟ اللہ کی یہ تلوار ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ سید الحرب ہے، یہ ہمیشہ ناقابل شکست رہے ہیں. کوئی آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا کہیں بھی، تو آپ ڈیفیٹیبل تھے ہی نہیں، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ شہادت کا شرف ظاہری طور پہ نہیں ملا. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ بہت اچھا جواب آپ نے فرمایا. پیغام کیا دیجیے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ چونکہ آج ہم دنیاوی طور پر جو ہمارے بل گیٹس کا نام آتا ہے، فلاں 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 جناب بڑی دولت بنا لی، بڑا پیسہ بنا لیا، بڑی انوینشن نظر آتی ہیں، یہ جو تاریخ اسلام کے بہت بڑے ہیرو ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا، ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیجیے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، لیکن میں جس سبق کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خدمت کا موقع دے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کون سا منصب ملے گا یا ہم کس منصب پر جا کر یہ کام کریں گے، کیونکہ بسا اوقات لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر مجھے کوئی ممتاز مقام مل جائے تب میں کام کروں گا، اگر میرے نام کے ساتھ کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں ہے تو میں کام نہیں کروں گا، پیچھے رہ کر میں کام نہیں کروں گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کا یہ رجحان ہو گیا تھا کہ جہاں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار بن کر جائیں گے وہاں مسلمان کامیاب ہوں گے. تو آپ نے اپنی حکمت کے تحت حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں سپہ سالار کے بجائے
ایک عام فوجی کے طور پر جانے کے لیے کہا تو آپ نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. آپ اس میں عام فوجی کی حیثیت سے چلے گئے اور آپ نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، چاہے سپہ سالار ہو چاہے فوجی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ڈھال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بھائی محمود الحسن اشرفی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آخر میں منقبت پیش کریں گے جناب الحاج محمود الحسن اشرفی. ناظرین محترم، یہ جو ہستیاں ہیں مبارک ہستیاں ہیں اور ایسی عظیم الشان ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے. بطور خاص جب ایسی تاریخیں آئیں تو بچوں کو بٹھائیں، ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کے عظیم کارناموں کے حوالے سے بچوں کو اویئر کریں تاکہ وہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کا ذکر جو ہے منتقل کریں اور معلوم ہو سکے ہماری آنے والی جنریشن کو کہ ہمارے عظیم مجاہدین کی کیا خدمات ہیں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کس طرح انہوں نے اپنے جان و مال کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. منقبت درشان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمود الحسن اشرفی پیش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تیری عظمت کا ہوا اونچا مینارہ خالد، تیری عظمت کا ہوا اونچا مینارہ خالد، تجھ کو سرکار نے خود اپنا پکارا خالد، تجھ کو سرکار نے خود اپنا پکارا خالد. پستی امت احمد نہیں دیکھی جاتی، پستی امت احمد نہیں دیکھی جاتی، پھر سے اسلام نے ہے تجھ کو پکارا خالد، پھر سے اسلام نے ہے تجھ کو پکارا خالد. منہ سرکار جو ٹوپی میں تیری چسپاں رہا، منہ سرکار جو ٹوپی میں تیری چسپاں رہا، بس اسی وجہ سے تو جنگ نہ ہارا خالد، بس اسی وجہ سے تو جنگ نہ ہارا خالد. تیرا رتبہ بھی ہے فرمان نبوت کے عوض، تیرا رتبہ بھی ہے فرمان نبوت کے عوض. سارے اصحاب میں ہے تو بھی ستارہ خالد، سارے اصحاب میں ہے تو بھی ستارہ خالد. محو حیرت ہے زمانے کے شجاعت کے دھنی، محو حیرت ہے زمانے
زمانے کے شجاعت کے دھنی، تو وہ دریا ہے نہیں جس کا کنارہ خالد، تو وہ دریا ہے نہیں جس کا کنارہ خالد۔